دلوں کو صاف کرنے کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے صوفیاء کی تعلیمات کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تمام ملی مسائل کا حل بھی صوفیاء کی تعلیمات میں ہے۔ حسد، کینہ، بغض وغیرہ کو دل سے ختم کرنے کے لیے بھی صوفیاء کرام کے دروں کی جانب لو لگانے کی اشد ضرورت ہے۔ کشمیر صوفیوں کی آماجگاہ ہے اور ان گنت صوفیاء میں شمار معروف صوفی بزرگ اور شاعر خان غلام نبی ابن فدا کے سالانہ عرس کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ عرس کی تقریب میں مقامی لوگوں نے عالمی وبا کووڈ-19 کی گائیڈ لائنز کے تحت شرکت کی اور صوفی بزرگ کو خراج پیش کیا۔ آج ہم نے عرس پاک منایا ہے ابن فدا، جس کو ہم غلام نبی خان المعروف ابن فدا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم نے اس کا سالانہ عرس، ہر سال اس کا عرس ہم منا رہے ہیں۔ جو وہ فرزند صغیرہ ہے، مطلب لسا خان فدا، جو بہت بڑا صوفی بزرگ تھا، اسی کا یہ بڑا بیٹا ہے۔ ہم نے یہاں پہ آج جو کووڈ کی مہاماری چل رہی ہے، کووڈ کی مہاماری میں ہم نے بہت سارے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا۔ ہم نے جو یہ عرس ہم پورے دھوم دھام سے مناتے تھے آ رہے سالوں سے، مگر آج ہم نے کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا، ماسکوں کا اور سینیٹائزر ہم نے پورے جو گائیڈ لائنز ہے اس پہ ہم نے عمل کی، اور خصوصاً ہم نے یہ دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو ایک کووڈ مہاماری چل رہی ہے اس پہ ہم کو نجات ملے۔ کشمیر کی سرزمین صوفیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے میں صوفیاء کرام کا اہم کردار رہا ہے۔ آج ہم نے تعلیمات صوفیاء کو نظر انداز کر رکھا ہے، اسی لیے ہدایت کے راستوں سے بھٹک رہے ہیں۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات انتہا پسندی سے بچانے کا نسخہ کیمیا ہے، اور صوفی بزرگ اور شاعر خان غلام نبی ابن فدا رحمۃ اللہ علیہ نے امن، محبت اور ہم آہنگی اور انسانیت کو فروغ دیا۔ صوفی بزرگ اور شاعر خان غلام نبی ابن فدا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے والے زائرین اس پیغام سے آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ صوفی کلچر کی ہسٹری، if you turn on the pages of history، صوفی ہسٹری اگر آپ دیکھو گے، اس نے ہمیشہ درس دیا ہے بھائی چارہ، امن، عاشقی، شانتی، ترقی۔ اس کا جو فنڈامنٹل ہی ہے کہ آپس میں بھائی چارہ کا انہیں پیغام دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے اننت ناگ میں یہاں شارکا دیوی جی کا مندر ہے، دوسری طرف سے ہماری زیارت ہے، یہاں سے بھجن بھی ہوتے ہیں، یہاں سے درود بھی بجتے ہیں۔ یہ بھائی چارہ ہے۔ سب سے بڑی میسیج اگر آپ کو لینی ہے وہ آپ کو اننت ناگ سے لینی ہے۔ اور جموں کشمیر ہمیشہ صوفی کلچر، امن، ترقی، شانتی، امن، ترقی، ڈیولپمنٹ اور آپس میں بھائی چارہ، یہی پیغام دیتی ہے آپ کو یہ صوفی وراثت جو یہاں پہ ہے جموں کشمیر سے۔ تصوف دینوی زندگی کا دستور درست کرنے کا بھی نام ہے، جو دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو سجانے اور سنوارنے کی روشن مثال ہے۔ تعلیمات صوفیہ میں سیرت اقص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے، اور صوفیہ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ صوفی بزرگ اور شاعر خان غلام نبی ابن فدا جیسے صوفیاء کی تعلیمات نے ہر دور میں انسانیت کی مدد اور رہنمائی کی ہے۔ موجود پر فتنہ حالات میں تعلیمات صوفیاء کے دیے جلانے کی ضرورت ہے۔ صوف اور صوفیاء کرام کی بقائے باہم قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیمات اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے۔ آج ہندوستانی معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی درکار ہے۔
صوفیہ کا کردار तालीमात इसकी जीती जागती तस्वीर है। हमारे معاشرے को एक बार फिर इसी तसव्वुफ की ज़रूरत है। इसलिए तसव्वुफ को पढ़ना, समझना और सूफिया की तालीमात पर अमल करना समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। सारे गुनाह जाएंगे धुल मौलाए कुल। सूफी बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो सूफी बुजुर्गों का हमेशा से यही दरस रहा है कि मिलजुल कर रहे, हमसाए का ख्याल रखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो इन्हीं की देन है और इन्हीं की वजह से आज पूरे कायनात में अगर देखा जाए तो भाईचारे की एक मिसाल कश्मीर है। और ये सब कुछ सूफी बुजुर्गों का सिखाया हुआ है, जो पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है कि भाईचारे की मिसाल बनी हुई है कश्मीर वादी, ये इन्हीं का सब कुछ सिखाया हुआ है। विलायत और तरीक़त के रूहानी सफ़र करने वाले तमाम बुज़ुर्गों, वलियों, ऋषियों और सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन का तरह इम्तियाज़ इस ज़ात बाबरकत का कुर्ब और खुशनुदी रहा है, जो इस कायनात के निज़ाम को अज़ल से किसी के मशवरे, मंसूबे और मुआवनत के बगैर चला रहा है। औलियाए अज़ाम ईमान व यकीन, इताअत व इबादत, तक़वा व तहारत और पाबंदी शरीयत की वजह से काबिल एहतराम है और आइंदा भी इनका यकीन, इनकी परहेजगारी, इनकी खुदा तरसी और इनकी हक शनासी करोड़ों नफूस खास तौर पर नौजवानों की हिदायत और बेशुमार इंसानों की रहनुमाई के लिए निशाने राह का काम अंजाम देगी, क्योंकि यहाँ न तो अमीर व गरीब और न ही मजहब व मिल्लत की कोई कैद है। यहाँ मसावी मजहबी हम आहंगी, रवादारी, भाईचारे, खुलूस और अमन व मोहब्बत का जज्बा है। जंदस करुम ये लिपाई वंदी अत्य दोपहम वंदिया, चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज।